20 تاریخ میں احمد نگر مہاراشٹر شریڈی جسٹ قریب ہے، وہاں سے پروگرام تھا۔ ایک چیئرمین تھے، سناتن دھرم ان کا تھا، اور انہوں نے مجھ سے ایک پرچے میں لکھ کر سوال کیا کہ مولانا آپ کے محمد ریسپیکٹ پیس بی اپون ہم، یہ سب جملے لکھے، اور انہوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ کی جیونی کو آج کے زمانے میں اگر اپنایا جائے تو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ محمد تو بہت پرانے تھے، آپ کے 1400 سال 1458 سال پہلے ان کو نبوت دی گئی تھی۔ آج کے زمانے میں اگر سماج کو ترقی کرنا ہے تو اس نے اپنے اوپینین بتائے کہ آج ماڈرن زمانے کو اپنانا ہوگا۔ آپ کے محمد کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق انہوں نے اپنی سوچ بتائی کہ اگر چلا جائے تو قوم اور سماج کے اندر انقلاب پیدا نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا کہ آپ کی یہ سوچ اور آپ کی اوپینین جو ہے یہ صرف ایک سوچ کے آدھار پر ہے، ریسرچ کے آدھار پر نہیں۔ ہم نے کہا پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ ہمارے نبی آخری نبی، ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا، اور ہمارے نبی کی زندگی میں تمام دنیا کے انسانوں کی کامیابی کے لیے اللہ نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ دنیا کے انسانوں محمد کی زندگی میں تمہارے لیے ایک اسوہ ہے۔ اور یہ سسٹم، یہ نظام صرف قرآن میں نہیں ہے، شریمد بھگوت گیتا کے ایک شلوک جو بہت فیمس ہے، یدا یدا ہی دھرمس گلانربھوتی بھارتا ابیدھانم دھرمس تداتمانم سرجامہم۔ جب زمین پر برائی ہوتی ہے، جب زمین پر کوئی کسی غریب پر ظلم کرتا ہے، جب اس زمین کے اوپر کوئی اللہ کے ایشور کے بندوں کو پریشان کرتا ہے، جب کوئی زمین پر اپنے پاور کا غلط استعمال کرتا ہے، جب زمین پر کوئی ادیوگ پتی کسی غریب کو کے اوپر رشوت کی تھیلیاں کھول کر ظلم ستم کروایا جاتا ہے، جب اس زمین کے اوپر اچھائیوں کا ہنن ہوتا ہے، جب اس زمین پر بلڈوزر کے ذریعے سے غریبوں کے گھر توڑ دیے جاتے، جب اس زمین کے اوپر ایک خاص سمودائے کے مدرسوں اور مساجد کو شہید کیا جاتا، جب اس زمین کے اوپر ٹوپی اور داڑھی کے نام پر ڈنڈے مارے جاتے، جب اس زمین کے اوپر غریب 75 سال کے بوڑھوں کو ٹرین میں داڑھی پکڑ پکڑ کر تھپڑ مار کر ان کے آنکھ کو پھلا دیا جاتا، جب ایسا ظلم ہوتا ہے تو سنو، شریمد بھگوت گیتا کہتا ہے یدا یدا ہی دھرمس گلانربھوتی بھارتا ابیدھانم دھرمس تداتمانم سرجامہم۔ یاد رکھو دنیا کے ظالموں، دنیا کے فرعون کے اولادوں، اگر رب نے ایشور نے تمہیں طاقت دی ہے تو غریب مظلوم غریب کے اوپر ظلم کرنے کے لیے نہیں، ایک خاص سمودائے کے مسجد مساجد اور ان کی عبادت گاہوں کو توڑنے کے لیے نہیں، بلکہ انصاف کرو، انصاف کرو، ورنہ رب کے پاس ایک ایسا بلڈوزر ہے، اگر رب نے اس کو اجازت دی تو پوری دنیا کا بلڈوزر ایک طرف اور رب کا بلڈوزر ایک طرف۔ اٹھائیے جب رب ذوالجلال نے اس بلڈوزر کی طاقت کی قسمیں قرآن میں کھاتا ہے، ذی قوت عند ذی العرش مکین۔ حضرت جبرائیل کو اللہ نے اتنی طاقت دی، اتنی طاقت دی، ان کا ایک پر پوری دنیا 6 کروڑ 30 لاکھ مربع میل کے علاقے میں جو اللہ نے 4 ارب 60 کروڑ سال پہلے اس زمین کو بنایا ہے، جبرائیل کو اتنی طاقت دی ہے، اگر وہ ایک پر کے ذریعے چاہے تو اس پوری زمین کو پلٹ سکتا ہے۔ رب کے پاس اتنی بڑی طاقت ہے، لیکن کبھی بھی اسلام نے یا کبھی بھی محمد الرسول اللہ نے طاقت ہونے کے باوجود بھی اس کا مس یوز نہیں کیا، جب ضرورت پڑی تو استعمال کیا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ رب نے قسم کھائی استعمال نہیں کیا ہے اس طاقت کا، تو قوم لوط کا انجام دیکھ لو۔ جب اس قوم نے بغاوت کی، اس قوم نے نافرمانی کی، اس قوم نے اپنی نبی کے خلاف وہ بغاوت پر اتر آئے، تو رب ذوالجلال نے جبرائیل کو کہا کہ جاؤ جبرائیل اپنی طاقت کا مظاہرہ کرو۔
جبرائیل امین آتے ہیں اور اس قوم لوط کی بستی کے نیچے ایک پر کو ڈالتے ہیں، 7ویں آسمان پر لے کر جا کر پٹخ دیتے ہیں، پوری قوم فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، وہ زمین کے نیچے دب جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا دنیا والوں کو، تمہارا اگر ظلم بڑھ جائے گا، تمہاری سرکشی بڑھ جائے گی، تو میرے پاس بھی، تمہارے پاس تو ڈپلیکیٹ بلڈوزر ہے، اگر اس کا بیرنگ ٹوٹ جائے تو 5 دن تک رکھنا پڑے گا گیرج میں، رب کے پاس ایسا بلڈوزر ہے، ایسی طاقت ہے کہ امریکہ کے پاس بھی اس کا کوئی توڑ نہیں، دنیا کے پاس رب کے علاوہ کسی کے پاس وہ طاقت نہیں ہے جو جبرائیل امین کے پاس طاقت ہے۔ اللہ کے نبی نے مس یوز نہیں کیا تھا، محمد الرسول اللہ کو طائف کے میدان میں پتھر مارے گئے۔ حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں وضاحت کی ہے کہ آپ کے جو خادم تھے حضرت اسامہ، ان کو زخم لگا، بے ہوش ہو کر گر گئے، اللہ کے نبی نے ان کو اٹھایا، پانی پلایا۔ جب اللہ کے نبی کی 3 جگہ پر ٹارگیٹ کیا گیا تھا، ایک سر پر پتھر مارا جاتا، دوسرے نمبر پر گھٹنے پر مارا جاتا، تیسرے نمبر پر ٹخنے پر مارا جاتا، تاکہ ہڈی میں چوٹ لگے، چمڑا کٹ جائے، نس پھٹ جائے، نبی یہیں پر گر جائے۔ طائف میں 10 مکھیاؤں نے، 10 MLAs نے، 10 باطل طاقت نے آپ علیہ السلام کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا۔ اللہ کے نبی چلے آئے، ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی بے بسی اور اپنی کمزوری کی شکوہ فریاد رب سے کرتے ہیں، اے ربا، میں ان کے سامنے میں کیا مانگنے گیا تھا؟ میں نے ان سے کوئی اجرت کا مطالبہ نہیں کیا تھا، میں نے ان سے کوئی پراپرٹی کی ڈیلنگ کے بارے میں بات نہیں ہوئی تھی، میں تو صرف کہنے گیا تھا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے لوگو، اے انسانوں، اے آدم کی اولادو، یا ایھا المسلمان نہیں کہا تھا، یا ایھا المومن نہیں کہا تھا، یا ایھا الناس کہا تھا۔ اے آدم کی اولادو، تاریخ بھی مان چکی ہے کہ زمین کے اوپر جو انسانوں کی تاریخ ہے وہ 1,00,000 سال پہلے کی نہیں، صرف 10,000 سال پہلے کی انسانوں کی تاریخ ملتی۔ انسان 10,000 سال پہلے اس دھرتی پر انسان نہیں تھے، تو انہوں نے کہا کہ آدم کی اولادو، کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں پڑھے، انہوں نے شرابیوں کو لگا دیا، پاگل نوجوانوں کو لگا دیا جو نبی کے پاس پتھراؤ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی بیٹھ جاتے ہیں، بہت مشہور واقعہ ہے یہ طائف کا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی بے بسی اور اپنی کمزوری رب کے سامنے رکھتے ہیں۔ میرے بھائیو، خون ٹپک رہا تھا، نالین میں خون جمع ہو رہا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر رب نے جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل، تیری طاقت کس کام کی؟ اگر آج میرے محبوب کی تو مدد نہ آیا تو تمہاری طاقت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جبرائیل امین فوراً تشریف لاتے ہیں۔ اے آقا، آپ اشارہ کرو، ان طائف والوں کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں وہ بستی تھی، اس پورے بستی کو اس طرح پیس دیا جائے، میں پیسوں گا جیسے اناج کو چکی میں رکھ کر ان کا آٹا بنا دیا جاتا ہے۔ نبی وہاں پر اس بلڈوزر کا استعمال کر سکتے تھے نا؟ نبی وہاں پر اس طاقت کا استعمال کر سکتے تھے، نہیں کیا۔ اے جبرائیل جاؤ، رب نے مجھے قرآن میں کہا ہے کہ محمد وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمت بنا کر بھیج رہا ہوں۔ We have sent you not but as a mercy for all creatures۔ مائیکل ایچ ہارٹ، The 100 بک کا رائٹر، انہوں نے یہ ترجمہ کیا، کیا؟ We have sent you not، اے محمد، بٹ ایز اے مرسی، ہم آپ کو نہیں بھیج رہے دنیا میں ایک عام سادھارن انسان بنا کر، بٹ ایز اے مرسی، مرسی مینس رحمت، بٹ ایز اے مرسی فار آل کریچرس، فار آل مین کائنڈ نہیں، کریچرس۔ کریچرس کس کو بولتے ہیں؟ اسکول کے بچے جلدی سمجھ جاتے، کریچرس مخلوقات کو بولتے ہیں، مخلوق، کریچر، کریچرس۔ جب پلورل بنانا ہو تو ایس لگا دیتے، یعنی جب بہووچنم، جب جمع بنانا ہو تو انگریزی میں عموماً لفظ ایس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو
چر نہیں، کریچرز آف دا ورلڈ۔ اے نبی آپ کو تمام مخلوقات کے لیے، جانوروں کے لیے، جتنے بھی جانور ہیں ان کے لیے بھی یو ہیو سینڈ ڈاؤن وتھ مرسی فار آل اینیملس آلسو۔ اسی لیے آپ جانوروں کی زبان بھی سمجھ جاتے تھے محمد رسول اللہ۔ جانور بھی آپ کے پاس میں اپنی شکایت اور کمپلین کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی یہ پریشانی ہو رہی ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں یہ جو ترجمہ ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ نے اپنی کتاب دا 100 بک، یہ کتاب اویلیبل ہے مارکیٹ میں، پڑھ سکتے ہیں، یہی ترجمہ کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، رحمت بنا کر بھیجا جا رہا۔ تو اللہ کے نبی رحمت کیسے ہیں؟ اس چیئرمین صاحب کا سوال جو ہے وہ اسی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میں آ رہا ہے، لیکن پہلے ہم نے ان کو یہ سمجھایا، ہم نے کہا کہ دیکھیے ہمارا اور آپ کا عقیدہ تھوڑا سا فرق ہے، اور اسی تھوڑے سے میں پھر بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں عقیدہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان جب کوئی برائی کرتا ہے تو اس کی اصلاح کے لیے، انسانوں کی مدد کے لیے، اس کو اس برائی سے نکالنے کے لیے پرانا وعدہ کیا تھا جو انسانوں نے رب سے، اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے نبیوں کو بھیجتا ہے، انسانوں میں سے برپا کرتا ہے۔ جتنے بھی نبی آئے انسانوں میں سے ہی بنائے، لیکن ہندو دھرم میں ایسا نہیں ہے۔ ہندوؤں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جب کہیں پر برائی ہوتی ہے، جب کہیں پر کوئی اتیاچار ظلم ہوتا ہے تو وہ ایشور خود اپنی ذات میں تبدیلی کرتا ہے، اپنی ذات میں تبدیلی کر کے وہ انسان بن کر آتا ہے۔ اگر انسانوں کے بیچ میں ظلم ہو رہا تو انسان بن کر آتا ہے، اور اگر کہیں کسی اور پرانی کے بیچ میں کہیں پر کوئی اور ظلم ہوتا ہے، جہاں جس بھیس میں ضرورت ہوتی ہے وہ ایشور آتا ہے۔ یہاں عقیدے میں فرق ہے۔ ہم نے کہا لیکن عقیدہ تو ہے آپ کے یہاں بھی۔ ضرورت تھی راون کے سامنے میں شری وشنو کو رام کی شکل میں آنے کے لیے، تو رام کی شکل میں پیدا ہوئے آئے، رام کی شکل میں، اور راون کا ود کیا، ان کے ساتھ ان کا خاتمہ کیا، یعنی ظلم کا سد باب ہوا، ظلم کا خاتمہ کیا۔ یہ عقیدہ آپ کے یہاں بھی ہے اور یہ عقیدہ ہمارے یہاں بھی، اور ہم اسی لیے کہتے کہ ہمارے جتنے بھی نبی آئے، دنیا کے اندر جو بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے جو بچہ نکلتا ہے وہ مومن نکلتا ہے کہ غیر مومن نکلتا ہے؟ ماں کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوا، دنیا میں آیا، اس کا جو جنم ہوتا ہے، اس کی جو پیدائش ہوتی ہے، وہ بچہ چاہے ہندو کے گھر میں پیدا ہو، کرسچن کے گھر میں پیدا ہو، وہ مومن بن کے آتا، بچہ مسلمان بن کر آتا ہے۔ دنیا کے سارے انسان جتنے بھی ہیں سب کے سب مسلمان ہیں، سب کے سب۔ کیسے؟ دلیل ہے اس کے، آپ قرآن پڑھیے۔ اسی طرح کا ایک جلسہ اللہ نے کیا تھا، کہاں؟ عالم ارواح میں، تمام روحوں کو جمع کر کے اللہ نے کہا تھا، تمام روحوں کو جمع کر کے، یعنی اس دنیا میں آنے سے پہلے سب کو جمع کر کے، ہندو، مسلم، کرسچن، جین، بودھ، امریکہ، اسرائیل، جزیرۃ العرب، جتنے بھی ہیں سب، بھارت کے اندر میں سناتن، سکھ، جین، بودھ، مسٹر پرائم منسٹر، مسٹر لال بجکر، سب کی آتما، سب کی روح وہاں پر تھی۔ کہاں؟ رب کے سامنے میں۔ رب نے کہا الست بربکم، ایم آئی ناٹ یور گاڈ، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا وہاں پہ، سب نے کہا، مسٹم گروہم منتری نے بھی کہا تھا، مسٹر پرائم منسٹر نے بھی کہا تھا، سارے لوگ، امیر غریب، سب نے، آدم کی اولاد جتنے بھی ہیں سارے انسانوں نے کہا تھا وائی ناٹ، کیوں نہیں؟ قالو، بہوچنم، جمع کا صیغہ ہے، قالو، سب نے کہا تھا بلا، وائی ناٹ، یو آر مائی لارڈ، آپ میرے خدا ہیں، مائی، یو آر مائی، میرے یعنی ایک ایک کے سب کے خدا ہیں آپ۔ جب وہاں خدا مان لیا، سارے روح اور آتما سب مسلمان ہو گئے۔ جب ماں کے پیٹ کے ذریعے سے، ماں کے کوکھ کے ذریعے سے دنیا کے اندر ٹرانسفر ہوتا ہے، جسم دے کر رب بھیجتا ہے، تو وہاں جس گھر میں پیدا ہوا، اگر اس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو بچہ قرآن پڑھنے والا ہوگا، اگر اس گھر کے اندر میں بھجن پڑھنے والا ہے،
हनुमान चालीसा पढ़ने वाला है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते लोको उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा। घंटी बजाता है उस घर के अंदर तो वो बच्चा आगे चलकर वही रामचरितमानस पढ़ेगा। किसी घर के अंदर बाइबल का अगर वर्णन होता है, बाइबल पढ़ा जाता है, या किसी घर के अंदर में ये तालमूद पढ़ा जाता है, किसी घर के अंदर में अहद जदीद अहद कदीम पढ़ा जाता है, किसी घर के अंदर में मूल मंत्रा सिखों का पढ़ा जाता है। एक ओंकारा सतनाम करता बिरुत नरवु नरवीरा काल मोरत अजवनी से भुंगुर प्रसादी बैरक है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि बच्चा जिस घर में पैदा होता है उनके माँ बाप उनको यहूदी बना देते, उनके माँ बाप उनको ईसाई बना देते। उनके माँ बाप यानी जिस कल्चर में जिस माहौल में बच्चा पैदा हुआ पला बढ़ा वो बच्चा उसी तरह बन जाता है। इससे ये साबित होता है आपके घर के अंदर अगर दीनी माहौल है तो आपका बच्चा दीनदार होगा। आपके घर के अंदर अगर टीवी और फिल्म और मोबाइल का बहुत ज़्यादा चलन है और बेसलीका बेतहजीब माहौल है आपके घर के अंदर तो आपका बच्चा बेतहजीब बेसलीका और बदतमीज़ बन सकता है। अगर पेरेंट्स शराब पीते हैं, माँ या बाप में से कोई शराब का सेवन करता है, बिहार के अंदर शराब तो नहीं, कोरेक्स जरूर मिलता, टैबलेट नेट्रावेट सोलेशन क्या क्या सूंघते नहीं मालूम, टॉयलेट में जाके पता नहीं वो भी सूंघते होंगे। कुछ नौजवान तो ऐसे हैं कि हर वक्त नशे के अंदर रहते हैं, नशे में धुत होकर। बच्चे की तरबियत माँ बाप पर डिपेंड है, बच्चे को किधर ले जाना है ये गार्जियन की जिम्मेदारी। अल्लाह के नबी हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं साफ साफ लफ्ज़ों के अंदर, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मेरे भाइयों अपने माँ बाप ध्यान दे अपने बच्चों की इस्लाह कीजिए, बच्चों को सही तरबियत दीजिए। नई नस्ल है उसको जिधर लेकर जाना चाहें उधर जाए। बच्चा जब पैदा होता है उसके अंदर कैपेसिटी होती है वहदानियत को कबूल करने की। इसीलिए मैं कहता हूँ दुनिया के अंदर कोई भी बच्चा पैदा होता है हालत इस्लाम पर पैदा होता है, हालत इस्लाम पर पैदा होता है। फितरतल्लाहिल्लज़ी फतरन्नास अलैहा, अल्लाह तमाम इंसानों को बच्चों को अपनी फितरत पर पैदा करता है। अल्लाह की फितरत क्या है? वहदानियत, यकता, तन्हा। ये फितरत अल्लाह तबारक व तआला की है। मेरे भाइयों मेरे नौजवान साथियों, बड़ी गौर करने का मकाम है कि माँ बाप आज के ज़माने में सबसे पहले रोल मॉडल होते हैं बच्चों को। इसीलिए शायद पंडित दयानंद सरस्वती जी ने अपनी किताब सत्यार्थ प्रकाश, जो कि इस्लाम के ख़िलाफ़ उन्होंने किताब लिखी है, मेरे पास है, वो किताब पढ़ेंगे तो उन्होंने बहुत सारे एतराज़ात किए, लेकिन उसमें एक बात बहुत अच्छी लिखी। उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस को कोट किया। उन्होंने लिखा मात्रमान पित्रमान चार्यवान पुरुषो वैदः परशस्ता धार्मिकी विदिति यस्ससामास्मगमः। बच्चे को क्या करना है? दीनदार बनाना है, बच्चे को नेक बनाना है, बच्चों को कामयाब बनाना है। उन्होंने लफ्ज़ कामयाब लिखा है, दीनदार तो नहीं लिखा। उन्होंने लिखा कि बच्चा अगर पुरुषो वैदा महान बनाना है तो माँ की पहले जिम्मेदारी, दूसरे नंबर पर बाप की जिम्मेदारी, तीसरे नंबर पर टीचर की जिम्मेदारी। इन तीनों आदमी की मेहनत से तब एक महान पुरुषो वैदा महान इंसान बनता है। बैरक मेहनत की ज़रूरत है। तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमने कहा कि सब के सब मुसलमान हैं और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हमारे आखिरी नबी इसी मुबारक महीने में आए थे। हमने कहा आपके अक़ीदा अलग है, थोड़ा सा अलग है कि परमात्मा इस ज़मीन पर आ जाता है। हमने कहा हमारे यहाँ परमात्मा तो नहीं आता, अल्लाह नहीं आता, बल्कि अल्लाह भेजता है, अपनी ताकत देकर भेजता है, अपना पैगाम देकर भेजता है और अपना मैसेज देकर भेजता है कि जाओ दुनिया के अंदर और वहाँ पर जाकर तबलीग करो। जाओ फला मोहल्ले में, फला कबीले में, वहाँ पर फला बंदा बहुत ज़्यादा सरकशी पर उतरा हुआ, वहाँ पर मेरी मुखालफत हो रही, वहाँ पर असामाजिक तत्वों से लोग जुड़े हुए, बहुत सारे तरीक़े नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देकर अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ भेजा। हमने कहा कि चेयरमैन साहब हमारे नबी की विशेषताएं आपकी किताबों में मज़कूर है। हमने कहा कि सबसे पहला नंबर पे नबी जहां पैदा हुए, नबी की पैदाइश की पूरी 2-3 सिफात को आपके ग्रंथ में बयान किया गया। मैंने मंत्र में पढ़ा था
کیا ہے؟ شمبھل گرام گکھیس براہمنیس گہاتمن بھون وشنو یشش کل کی پرادر بھوشتی. شمبھل گرام، گرام مینس جگہ. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے فارم میں بھی کہیں لکھا ہوتا گرام، سرکاری فارم میں. ابھی آپ سروے کے لیے بہت پریشان تھے، بہت آپ نے کرمچاریوں کو بھی پیسہ دیا، آپ نے بہت پیسہ سی او کو بھی دیا. ایک ایک کے والا موٹیشن کرانے کے لیے آپ کے 5-5 10-10 ہزار روپے لیے گئے. آپ کو الو بنایا گیا. 3 مہینے کے بعد 3 مہینے تک کے لیے اس کو استھگت کر دیا گیا. بہرکیف آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس جو پیپر ہے آپ اس کو سبمٹ کیجئے. آپ کی زمین کہیں نہیں جائے گی. زمین اس کی ختم ہوگی جس کی زمین نہیں ہے، ڈنڈے کے زور پر زمین پر قبضہ. پیپر کسی اور کے پاس ہے یا کسی اور کی ہے. ایک آدمی آ کے بولتا ہے مولانا میرے پاس ایک بھی پیپر نہیں، نہ کیوالا ہے، نہ خطیان ہے، نہ رسید ہے، کچھ ہے ہی نہیں، لیکن زمین ہماری ہے اس لیے کہ باپ دادا سے چلتی ہوئی آ رہی ہے. ہم نے کہا قبضہ بھی آپ ہی کیا ہے؟ بولا ہاں قبضہ بھی ہمارا ہی. ہم نے کہا پریشان مت ہوئیے، وہ امین آپ کے اس پلاٹ میں پہنچے گا اور پوچھے گا کہ بھئی زمین کس کی ہے، تو آپ کہیں گے کہ بھئی زمین تو ہماری ہے. زمین آپ کی، سب کچھ آپ کی، وہ خود آپ کو سب کچھ نکال کر کے دے گا. اس لیے بہت زیادہ پسینہ بہانے کی ضرورت نہیں ہے. جس کے پاس جو پیپر ہے آن لائن جہاں جہاں کرنا ہوتا ہے وہاں کرا لے، پورٹل پہ ڈال دیجئے. وہ پھر اس کے بعد میں آپ کی زمین کوئی لے کر بھاگے گا نہیں. بہت سے لوگوں میں یہ چل پڑا ہے کہ نہیں مولانا رسید ہونا بہت ضروری ہے، موٹیشن نہیں ہوا ہے زمین گڑبڑ ہو جائے گی، ایسا ہو جائے گا. اب تو موٹیشن بھی بند کر دیا تھا سروے کے ٹائم پہ، جب آن لائن سب کام ہو رہا تھا تو کہاں سے کیجئے گا. اب اسی موٹیشن کے لیے کوئی 5,000 لے رہا ہے، کوئی 10,000 لے رہا ہے. آن لائن آپ کی زمین اگر آپ موٹیشن کراتے ہیں تو آپ کو زیادہ سے زیادہ 45 سے 50 روپے کا خرچ ہوتا ہے. اگر آپ کو جانکاری، اسی لیے میں کیوں چیختا ہوں، میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے نئی تعلیم حاصل کی کوئی بات نہیں، لیکن آنے والی نسل کو ضرور پڑھائیے، آنے والی نسل کو تعلیم یافتہ بنائیے، آنے والی نسل کو سمجھائیے کہ بھئی اگر اس طرح کے سچویشن آ جائیں تو ان کو در در ٹھوکر کھانے کی ضرورت نہیں. بیٹھ کر کے اپنے موبائل کے ذریعے سے ساری چیزیں وہ آپریٹ کر سکتا. جب فیس بک میں ایک سے ایک پیج بنا کر پیسہ کما سکتا ہے بچہ، جب یوٹیوب کے اندر میں چینل بنا کر کے پیسہ کما سکتا ہے، اپنا پاکٹ خرچ نکال سکتا ہے، تو کیا آن لائن جا کر کے سروے، زمین لینڈ سروے کا جو پروسیس ہے اس کو نہیں فالو کر سکتا؟ کر سکتا ہے. بچہ پڑھا لکھا ہوگا تو ضرور کرے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. بات دوسری طرف چلی جا رہی. بہرکہ تو انہوں نے ہم سے کہا، ہم نے ان کو کہا کہ بھیا ایسا ہے، ہمارے نبی کا پوتر چرچا آپ کی کتاب میں بھی ہے. ہم نے کہا دیکھیے شمبھل گرام امن کی جگہ، امن کی جگہ کہاں ہے دنیا میں؟ دنیا میں کسی بھی بڑے شہر کا نام دارالامن نہیں ہے، صرف مکے کا نام ہے. اسی لیے سنسکرت میں کہا گیا شمبھل گرام گکھیس براہمنیس. اونچے خاندان میں، ہمارے نبی اونچے خاندان میں پیدا ہوئے تھے نا. سلمان خان، شاہ رخ خان کے اماں دادا کا نام یاد کرنے والے؟ کون سے فلم کا ڈائریکٹر کون ہے، اسٹار کون ہے، اس کا پتہ نہیں کون ہے. ذرا یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ علیہ السلام جس گھرانے میں پیدا ہوئے اس گھرانے کا نام بنی ہاشم. آپ جس قبیلے میں پیدا ہوئے اس قبیلے کا نام قبیلہ قریش. اسی کو سنسکرت میں کہا ہے بنی ہاشم. سب سے اونچا خاندان اسی کو کہا ہے براہمنیس. چونکہ سنسکرت میں بڑے کے لیے، اونچے کے لیے برہمن لفظ استعمال ہوتا ہے، اسی لیے کہا گیا سنسکرت میں براہمنیس، برہمن خاندان میں. اور وشنو یش کے ذریعے، وشنو رب العالمین، وشنو کا ترجمہ عربی میں رب العالمین، اور اسی رب العالمین کا اصل ذاتی عبداللہ، یہ اللہ رب العالمین اللہ کی صفت ہے. رب العالمین پالن کو، دنیا کا پالنہار، پرورش کرنے والا. تو اللہ، وشنو مینس اللہ، یش مینس عبد، بندگی کرنا. تو عبد اور اللہ کو ملا یہ کیا بنتا؟ عبداللہ. وشنو یش عبداللہ کے ذریعے. سومتیانی تھا، سوموتی کے کوکھ سے، یعنی
सोमवती को अरबी में क्या बोलते हैं? आमिनतुन, अमन वाली। सोमवती का मतलब अमन वाली अरबी में आता है आमिनतुन। अल्लाह के नबी के अम्मा का नाम आमिना, आपके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, आपके अब्बा का नाम अब्दुल्ला, आपके चचा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, ये अबू तालिब, जिनकी परवरिश में आप 40 साल तक रहे। ये नौजवानों पता होना चाहिए वक्फ बिल क्या है, ये भी पता होना चाहिए। और दुनिया के अंदर, भारत के अंदर जो आपके फंडामेंटल राइट्स देयर आर फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 तक, योर फंडामेंटल राइट्स हैज बीन रिटन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनके जरिए से आपके कुछ हुकूक लिखे गए हैं। जलसों से माशरे का इस्लाह सिर्फ नहीं होगा, इससे इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी, आपको उस पर अमल करना होगा। सिर्फ मस्जिद तामीर करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उन मसाजिद को आबाद करने की ज़रूरत है। उन मसाजिद को नमाजों के ज़रिए से आबाद कीजिए, दिल में मोहब्बत पैदा कीजिए, तब जाकर वो चीज़ें कामयाब होती है। आलीशान मस्जिद, मदरसा या आलीशान कोई बड़ा काम कर लेने से समाज के अंदर तब्दीली नहीं आती, बल्कि उसको ज़मीन पर लाने की सख्त ज़रूरत है। यानी ज़मीनी सतह पर उसको अमल में लाइए, वजूद में लाइए, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी छोटी कोशिश भी रब्बे ज़ुल जलाल को पसंद आ जाती। मेरे भाइयों, तो हमने उनसे कहा, हमने कहा कि देखिए, शंबल गराम गुख्य सबराह मनय सगहा तमन भवन विष्णु यशा कल की प्रादुर्भविष्यति। हमारे नबी के पवित्र तरीन पैदाइश का चर्चा आपकी किताब में है। वो बोला मौलाना ये तो आप तर्जमा कर रहे हैं। हमने कहा कि डॉक्टर वैद प्रकाश उपाध्याय इज ए प्रोफेसर इन संस्कृत ऑफ BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रह चुके, MA किए हुए थे संस्कृत में। हमने कहा उन्होंने अल्लाह के नबी के बारे में, इसके बारे में, इस मंत्र के बारे में अल्लाह के नबी के ताल्लुक़ से कहा है कि यह मंत्र अगर किसी पर फिट आता है तो इस पूरी जगत में, यानी पूरी ब्रह्मांड में अगर कोई व्यक्ति है तो ये सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात है जिस पर ये फिट आता है। क्यों? क्योंकि अमन की जगह मक्का के अलावा किसी को नहीं कहा जाता ऑथेंटिक किताब में। और अल्लाह के नबी का घराना जो है बनी हाशिम ऊंचा ख़ानदान है, कबीला कुरैश है, माँ का नाम आमिना है, अब्बा का नाम अब्दुल्ला है। ये पूरा फिट आता है मोहम्मद रसूलुल्लाह पर। इसलिए हमने कहा कि चेयरमैन साहब खुशी मनाइए, हमारे नबी का पवित्र तरीन तज़किरा आपकी किताब में। मैं मानता हूँ कि आप श्री राम, उन्होंने कहा, फिर पर्चा लिख करके भेजा थोड़ी देर में कि जब इतनी अच्छी बात है तो हमारे ग्रंथ को आप अपने मदरसों में क्यों नहीं पढ़ाते। हमने कहा ये भी बात आपने अच्छी पूछी, आपके ग्रंथ को हम पढ़ाते नहीं, हम पढ़ते। हम श्रीमद् भगवद गीता कई मरतबा पढ़ते। फ़र्क ये है कि आज के ज़माने में जो बहुत सारे खुराफात जो भर दिए गए हैं आपके अकीदे के ताल्लुक़ से। हमने कहा आपका खुदा कितना, आपका परमात्मा, बोला एक। हमने कहा पूजा कितने की करते हैं, बोला पूजा तो अनेक ईश्वर की करते हैं। हमने कहा कि जब परमात्मा एक है, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते सईश एक एक विरदय कैव एक एवनस्मयो विक्षवीड़या। परमात्मा एक है तो दूसरे की इबादत तो नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हाँ, यही कन्फर्म नहीं हो पाया। उसमें उन्होंने ये लिखा स्पष्ट तौर पर, वो बोला कि मौलाना आप बोलते जाइए, 5 मिनट तक किसी भी प्रोग्राम में मैं नहीं रुका हूँ, लेकिन 1.5 घंटे से आपकी स्पीच सुन रहा हूँ और सुनना चाहता हूँ, आप बोलते चलिए। हमने कहा कि जैसे आप हमारी नमाज में शरीक नहीं हो सकते, हमारी शरीयत एक अल्लाह है कुरान में, तो पूरी दुनिया का मुसलमान से पूछ लीजिए, वो कहेगा कि एक ही अल्लाह, 2 अल्लाह नहीं। पूरी दुनिया का मुसलमान एक ही खुदा की इबादत करता है। हमारी शरीयत में जो बात लिखी है उस पर हम अमल करने की पूरी कोशिश करते हैं, अमल नहीं करते तो उसको बदलते नहीं हैं। इसीलिए आपके यहाँ यही प्रॉब्लम है कि ये धार्मिक शास्त्रों में कुछ और लिखा है और आपके लोगों में चलन कुछ और कर दिया गया है।
لیکن یہاں پر ایک بات میں کہنا چاہوں گا، ہمارے بہت سے مسلمان کہتے ہیں مولانا ایک ہی بات تو ہے، چلیے دیوالی میں شریک ہو جائیے، ہولی میں شریک ہو جائیے، چھٹ میں شریک ہو جائیے۔ کسی بھی مذہبی تہوار میں شریک ہونا اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہبی تہوار میں اغیار کے ناٹ الاؤڈ، صحیح نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے، نہیں شریک ہو سکتے۔ ہمارے گاؤں سماج کی ماتائیں چلی جاتی ہیں چھٹ میں شریک ہونے کے لیے، دیپاولی میں شریک ہونے کے لیے، ان کے مذہبی تہوار میں نہیں شریک ہو سکتے۔ البتہ کوئی بیمار ہوتا ہے تو جائیے ضرور، کوئی پریشانی میں ہے سماج کے اندر، سناتن دھرمی ہو کہ جین ہو کہ بودھ ہو کہ کرسچن ہو، کوئی بھی ہو، ان کی مدد کیجیے، ان کے پریشانی میں ساتھ ہو جائیے ان کے۔ اگر ان کی بیٹی کی شادی ہے، ان کو ضرورت ہے تو آپ ان کی مدد کیجیے۔ سول سوشلسٹ بننے میں کوئی گناہ نہیں، ان کے ساتھ معاملات کیجیے، خرید و فروخت لین دین کیجیے آپ ان کے ساتھ میں، اچھی ایمانداری اور سچائی کے ساتھ پیش آئیے۔ آپ کے پڑوس میں ہے تو آپ کی زبان سے آپ ان کو تکلیف مت دیجیے، لیکن مذہبی عمل میں، ان کے عبادات میں you are not allowed according to the Islamic Sharia, because Islam doesn't permit you to participate in the disbeliever and misconceptions prayer۔ ان کی دعا میں، ان کی عبادت میں، ان کی بھکتی میں آپ شریک نہیں ہو سکتے۔